لالچ اور ہوس کبھی کبھی ہمیں اتنا مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم اس وقت اس سے نکلنے کے لیے بہت مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشنز کبھی کبھی ہمیں اپنی ہوس اور لالچ کی وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے مئی 2022 کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مختلف ٹائیگر ریزروز میں مختلف جپسی سروسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جنگل کے اندر لے کے جاتی ہیں اور وہاں کی سیر کراتی ہیں۔ جنگل میں ٹائیگر سائٹنگ ہوتی ہے، مختلف جانوروں کو دکھایا جاتا ہے اور اس سے ٹورسٹ جو ہیں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں۔ اس طرح کاہنا ٹائیگر ریزرو میں دو دوست جو کہ اچھے مالدار گھرانے کے ہوتے ہیں ٹورسٹ کے طور پہ وہاں سیر کرنے جاتے ہیں اور جپسی سروس لیتے ہیں ٹائیگر سائٹنگ کے لیے۔ دونوں ہی بہت اس امید سے جاتے ہیں کہ ہمیں ٹائیگر کی سائٹنگ ہوگی، دیکھنے کو ملے گا، لیکن ایک دو ٹرائز کے بعد بھی ان کو وہ سائٹنگ نہیں ہو پاتی۔ خیر، اس دوران ان کا مختلف کمپنیز کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور سلام دعا بھی بن جاتی ہے، دوستی کا تعلق بھی بن جاتا ہے، ذرا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے۔ تو کچھ کمپنیز کے مختلف جو ٹورسٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو سائٹنگ کراتی ہیں ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو فور شور 100% نہیں 200% ٹائیگر کی سائٹنگ کروا دیتے ہیں، کیا آپ راضی ہیں؟ تو وہ دونوں دوست تو چاہتے یہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم تو مقصد یہی لے کے آئے ہیں کہ ہم ٹائیگر کو دیکھیں، اس کی سنیپس لیں، چاہے پیسے ہمیں دینے پڑیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خیر، تو وہ ان سے 200 گنا بلکہ 300 گنا پیسے چارج کرنے کو کہتے ہیں اس کمپنی کے کچھ کاریگر، اور وہ ان کو پیسے دینے پہ رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری سفاری ہوگی ہے کسی جپسی پہ کسی گاڑی پہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایلیفنٹس پہ ہوگی۔ ہمارے پاس ایسے ٹرینڈ ایلیفنٹس موجود ہیں، ہاتھی موجود ہیں، اور مہاوت ایسے راستوں کو جانتے ہیں، ایسی گفاؤں کو، ایسے جنگلات کے اندر راستوں کو جہاں پہ فور شور آپ کو ہم ٹائیگر کی سائٹنگ کروا دیں گے۔ تو وہ دونوں دوست بھی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک خطرہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈینس فارسٹ میں ان کو اندر جانا پڑے گا اور اس میں تھوڑا خطرہ بھی ہوگا، لیکن وہ مہاوت جو ہوں گے، ہاتھی چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت مہارت رکھتے ہیں اپنے کام میں، تو کہیں نہ کہیں وہ جو کاریگر ہوتے ہیں ان کو سیکیورٹی کا بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ اس میں آپ پریشان نہ ہو، لیکن اس میں خوف اور ڈر کا بہت زیادہ پہلو موجود ہوگا۔ یہ دونوں دوست اسی مقصد کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس میں دقت نہیں، پریشانی نہیں، ہم اس ڈینس فارسٹ میں بھی جانے کو تیار ہیں۔ تو اس طرح جو اس کمپنی کے ڈھکے چھپے لباس میں جو کاریگر ہوتے ہیں یہ اندر کھاتے طریقے سے اندر ہاتھیوں والے مہاوت کو راضی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹائم سیٹ کر کے ان دونوں ٹورسٹ دوستوں کو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ یہ صبح کے ٹائم اپنی سفاری کی نارمل شروعات کرتے ہیں اور نارمل جنگلات سے ہوتے ہوئے یہ آہستہ آہستہ ڈینس فارسٹ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان دونوں دوستوں کو یہ آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ڈر اور خوف کی علامت تو ہے کہ اب ہم ایک گھنے جنگل میں جا رہے ہیں جہاں پہ روشنی کا اندر جانا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ خیر، جو ہاتھی ہوتا ہے، مہاوت ہوتا ہے، وہ ان کو اپنے ساتھ کانفیڈنس میں بنائے رکھتے ہیں اور آگے جنگل کی طرف مزید گہنے جنگل میں بڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ ان کی سفاری کسلی زون کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کسلی زون جو ہے وہ ایک ڈینس فارسٹ ہے جہاں پہ خطرناک جانور بھی موجود ہیں، روشنی بھی کم ہے اور خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ عام ٹورسٹ کبھی نہیں جاتے کیونکہ جو نارمل آپریٹرز ہوتے ہیں، کمپنی آپریٹرز، ٹور آپریٹرز، وہ ایسے جگہوں پہ نہیں لے کے جاتی
جہاں پہ کوئی خطرات ان کی جان کو لاحق ہو سکیں۔ بس یہ ایسے دیوانے اور ایسے کچھ لالچی لوگ ہی ہوتے ہیں جو اندر تک جا پاتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی اندر کھاتے طریقے سے۔ خیر، گھنے جنگل میں یہ جب داخل ہو جاتے ہیں تو اب ان دونوں دوستوں کو ڈر اور خوف کا سما محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آس پاس نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی خاص جانور دکھ رہے ہیں، بس ایک الگ سا ہی خوف ہے، ہر جگہ سہما پن موجود ہے۔ اور جو مہاوت ہے وہ اپنے ہاتھی کو آگے بڑھاتا ہوا لے جا رہا ہے۔ کرتے کرتے یہ اپنے مہاوت سے دونوں کہتے ہیں کہ اب ٹائیگر کی سیٹنگ کب ہوگی۔ اس کے ساتھ سوال جواب شروع کر دیتے ہیں، کچھ گھبراہٹ میں، کچھ بھوکلاہٹ میں۔ تو مہاوت ان کو بتاتا ہے کہ صاحب، آپ نے پیسے دیے ہیں، ہم آپ کو ٹائیگر کی سیٹنگ کروا کے ہی رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ دھیرج رکھیے، تسلی رکھیے۔ اور ان کو وہ آگے جنگل میں لے کے جاتا رہتا ہے۔ ان دونوں دوستوں کا بھی ڈر و خوف کا لیول بڑھتا رہتا ہے، اور یہ اب ایکسائٹمنٹ سے کنورٹ ہوتے ہوئے ان کے جو نروز ہوتے ہیں وہ دہشت میں آنے لگتے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پہ مہاوت نے ہاتھی کو روک دیا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، اور یہاں پہ رکنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ تو وہ دونوں دوست اس مہاوت کو کہتے ہیں، ہاتھی چلانے والے کو، ہاتھی بان کو، کہ یہاں پہ کیوں رک گئے، ٹائیگر دکھاؤ یا پھر اس کو چلاؤ۔ اندر ہی اندر سے وہ خوف میں اور ڈر میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مہاوت کہتا ہے، صاحب آپ بے فکر رہیں، اس میں کوئی ڈر نہیں، بلکہ اب تو آپ کو مزہ آئے گا، اور جو آپ چاہتے تھے وہ ہونے والا ہے۔ یہی کہہ کے مہاوت کچھ اشارہ کرتا ہے ہاتھی کو، کچھ ایسا سائن دیتا ہے، کچھ ایسی چھڑی چلاتا ہے کہ زور زور سے ہاتھی جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ دونوں دوست اور گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہو، کہیں ہمیں گرا نہ دے۔ لیکن وہ مہاوت انہیں کہتا ہے کہ صاحب آپ پریشان نہ ہوں، یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم جانتے ہیں جنگلات کو اندر سے، ہر ہاتھی کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، ان شیروں کو یہ کہاں ملیں گے، کہاں نہیں ملیں گے، ہم اپنا کام جانتے ہیں، بس آپ آرام سے دھیرج رکھیے، صبر رکھیے۔ ان دونوں دوستوں کے پاس اب اس مہاوت کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو یہ چپ کر کے، صبر کر کے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے یہاں اسی ہاتھی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور زور زور سے وہ ہاتھی کو چیخ جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے ہاتھی، وہ اس کو اور اکساتا ہے، اور وہ ہاتھی اور چیختا ہے۔ اسی دیر میں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک اندھیرے والی گفا سے ایک ٹائیگر باہر آتا ہے جو کہ چارج کرتا ہوا ان کی اور بڑھتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے دوستوں کہ وہ اتنی اندر تک اس کیو تک لے جاتا ہے، اس گفا تک لے جاتا ہے مہاوت اپنے ہاتھی کو اور ان ٹورسٹ کو، کہ جہاں پہ وہ جانتا ہے کہ ٹائیگر اندر رہتا ہے، کیونکہ یہ جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوتے ہیں، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اندر ٹائیگرز کہاں مل سکتے ہیں اور کیا ان کی روٹین ہوتی ہے۔ اور یہی اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہاتھی کو چکھواتا ہے، اور ٹائیگر باہر آتا ہے کہ اس کے آرام میں کس نے خلل ڈالا، اور ان کے اوپر چارج کرتا ہے، اور ہاتھی کی اور ٹائیگر کی تھوڑی مٹ بھیڑ ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتے ہیں، کچھ ڈرتے ہیں آگے ہوتے ہیں، کبھی ڈر کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ان دونوں ٹورسٹ کا حال برا ہوا ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے۔ اس ڈر میں، پریشانی میں، خوف میں یہ ٹائیگر کو دیکھنے کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کو تو بھول ہی جاتے ہیں، اور بس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں ہم گر نہ جائیں، بس یہ لمحہ کس طرح دور ہو جائے اور ہم واپس چلیں۔ خیر، اسی دوران جو مہاوت ہوتا ہے ہاتھی کو سنبھالتا ہے، کچھ دور اس کو کھڑا کر لیتا ہے، اور ٹائیگر بھی وہاں پہ سامنے چہل قدمی کرنے لگتا ہے کہ میری ٹیریٹری سے باہر چلے جاؤ۔ اور مہاوت ان کو کہتا ہے ٹورسٹ کو کہ صاحب اب آپ اپنے موقع کی غنیمت کو جانیے، اور جو تصویر آپ نے اس کی بنانی ہے جلدی بنا لیں، تاکہ پھر ہم یہاں سے اپنا کام مکمل کر کے چلیں۔ اور یہ سنتے ہی ان دونوں دوستوں کے ہوش بحال ہو جاتے ہیں کہ ہاں، ہم تو یہاں اس کو واقعی کیپچر کرنے آئے تھے،
جو ڈر و خوف میں ساری باتیں بھول چکے ہوتے ہیں، یہ جلدی سے اپنی تصویر بناتے ہیں، اپنی اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور محبت کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی اب واپس چلا جائے، مزید اس خطرے کو ہمیں نہیں جانچنا، مزید اس خطرے میں ہمیں نہیں پڑنا، اور یہ پھر اپنی سفاری مکمل کر کے خیریت سے باہر واپس اجالے کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں اور ڈینس فارسٹ کو پیچھے چھوڑاتے ہیں۔ یہ مہربانی تو ٹائیگر نے بھی ان پہ کی تھی کہ اس نے مزید ان کو چارج نہیں کیا، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی ٹورسٹ سفاری شاید آخری ہی ہوتی۔ ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا۔ یہ واپس آتے ہیں اور ان کی سانس میں سان بہار ہوتی ہے، جان میں جان آتی ہے اور نارمل جنگل میں ہوتے ہوئے اپنے کیمپ میں واپس آ جاتے ہیں۔ کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے جو نارمل رولز کو بائی پاس کر کے جنگلی نباتات کو، لوگ جانوروں کو پریشان کرتے ہیں، یہ اپنی بھی زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں اور جو جنگلات کے مالک ہیں، جانور، ٹائیگرز اور دیگر جنگلی جانور، ان کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ یہ سارے انسٹنٹس جو ہے، جو اندر کھاتے لوگ اپنی کمپنیوں کو چلا رہے ہیں اور ڈبل پیسے چارج کر کے لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں، ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور جنگلی جانوروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، جس سے خطرہ ہر جگہ پھیل جاتا ہے، ٹورسٹ بھی اس میں پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جنگل کی جو سرکاری ٹیمیں ہوتی ہیں، فارسٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کے نوٹس میں آ گئی ہے اور اس پہ پراپر اب کارروائی کی جا رہی ہے کہ یہ کون ہیں ایسے لوگ جو ان چیزوں کو ایبیوز کر رہے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو خطرات میں ڈال رہے ہیں۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ جلدی آپ سے نئی سٹوری میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ گڈ ڈے، گڈ نائٹ۔